السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سہروردی، اور میرے اس پروگرام میں ہر روز کی طرح آج بھی سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی درانی میرے ساتھ ہیں۔ آج کے موضوعات میں یو اے ای کے شیخ محمد کا دورہ پاکستان، کس حد تک پاکستان عالمی تنہائی سے نکل رہا ہے، اس دورے کے دوران عمران خان نے ان کی گاڑی خود چلائی، اس کا کیا مطلب ہے، کیا ملا پاکستان کو، کیا کھویا کیا پایا، اس دورے کے حوالے سے بات کریں گے۔ محمد علی درانی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آصف زرداری کا بدین میں جلسہ ہے اور انہوں نے کہا ایک نہیں 50 کیس بنا لیں، جیل جانے سے میں نہیں ڈرتا۔ کچھ سمجھا رہے ہیں وہ، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بات تو میں اپنی مادری زبان میں سندھی میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسلام آباد کو والوں کو سمجھانے کے لیے اردو میں بات کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ کچھ ہم شہباز شریف صاحب کی کمر درد، اور جو مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی دراصل نون اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ کچھ گیس کا موضوع بھی رہ گیا تھا، اس پر بھی آج بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے شیخ محمد کے کراؤن پرنس یو اے ای کے دورہ پاکستان کے حوالے سے۔ السلام علیکم محمد علی درانی۔ وعلیکم السلام۔ درانی صاحب، یہ گاڑی عمران خان نے کیوں چلائی ہے شیخ محمد کی؟ سفارتی آداب کے بھی صحیح نہیں ہے، بلو بک کے بھی مطابق نہیں ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی گاڑی خود چلانے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ڈرائیونگ ڈپلومیسی کا ایک نیا مظاہرہ کیا ہے۔ ڈرائیونگ ڈپلومیسی کا اس سے پہلے ضیاء صاحب کرکٹ ڈپلومیسی کا، بھٹو صاحب نے تھرڈ ورلڈ ڈپلومیسی اور اسلامک سمٹ ڈپلومیسی کا، اور شاہ فیصل نے آئل ڈپلومیسی کی اپنے اپنے دور میں نئی جہتیں متعارف کرائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، لیکن یہ روایت شکن اقدام جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک آؤٹ آف باکس راستہ بنائے گا دنیا کے بین الاقوامی قائدین کے ساتھ تعلق اور ذاتی تعلق کو استوار کرنے۔ آپ خیال میں عمران خان صاحب اب ڈپلومیسی سیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو آؤٹ آف باکس ڈپلومیسی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور آپ میرے گھر میری مدد کے لیے آتے ہیں، تو کیا میں گھر سے نکل کے آپ کا استقبال نہیں کروں گا دروازے سے آگے آ کے؟ اور میں کیا یہ محسوس نہیں کروں گا کہ آج جس وقت پاکستان، اور اگر میں کسی دوسرے شہر سے آ رہا ہوں تو آپ مجھے ایئرپورٹ پہ لینے بھی آؤں گا کہ آپ میرے لیے آ رہے ہیں؟ تو اس وقت جو یو اے ای کے پرنس جو ہیں ان کا پاکستان کا دورہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے مستقبل، پاکستان کی معیشت کے استحکام کے لیے ہے۔ اس لیے ایک ڈیفرنٹ جیسچر دینا وہ ایک ضرورت تھی، اور اگر آپ فارن آفس کی ریکمنڈیشنز کی اور ان کی ڈرا کی ہوئی لائنوں کے اندر ہی چلتے رہیں گے تو اس سے پھر وہ اس وقت کے جو تقاضے ہیں ان کو شاید آپ میٹ، اور دنیا میں جتنے بھی مختلف اوقات میں لیڈر گزرے ہیں انہوں نے آؤٹ آف باکس ایکشنز کیے ہیں، اور اس وقت جو ہے شاک کر لیتے ہیں، تنہائی میں بھائی میں بات کر لیتے ہیں، لیکن یہ اس طرح ایک کہتے ہیں گاڑی چلانا دوسرے کی، اس کی مثال ذرا پہلے کم ہی ملتی نہیں، اس کی نہیں ملتی۔ تو یہ ایک نئی مثال دیکھیں جی، ایک وقت میں بھٹو صاحب نے قذافی صاحب کے ساتھ جلسہ کیا تھا، بالکل ایک ڈیفرنٹ ڈپلومیسی تھی، نئی روایت تھی اس کی موجود۔ ایک دفعہ جو ہے وہ اس سے پہلے ضیاء صاحب جب کرکٹ دیکھنے انڈیا چلے گئے تھے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں تھی۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت یو اے ای کے ساتھ آج سے 1 سال پہلے جو آپ کے تعلقات تھے، وہ مودی صاحب نواز شریف صاحب کی نواسی کی شادی پہ آ گئے، اس کو آپ نے ڈپلومیسی نہیں مانا تھا، تو اس ڈپلومیسی کا نتیجہ ہی تو تھا کہ جس کے بعد میاں صاحب نے اپنے ملک کی ڈپلومیسی کے بجائے مودی ڈپلومیسی کرنی شروع کر دی۔ میاں صاحب نے اپنے پچھلے عرصے میں جو ایک آؤٹ آف باکس ڈپلومیسی کی وہ یہ کی کہ مودی ڈپلومیسی کی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان
کے کشمیر کے بارڈر پہ اور لائن آف کنٹرول کے اوپر بھارت کے حملے بڑھ گئے، اور جب پاکستان کے اندر میاں صاحب پہ کوئی کرپشن کا کیس بنتا تھا تو ادھر سے بمباری شروع ہو جاتی تھی. وہ تو آج کل بھی ہو رہی ہے. اب تو میاں صاحب نہیں ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں بمباری تو اب بھی ہو رہی ہے. کرتارپور کھولنے کے باوجود بمباری ہو رہی ہے. دیکھیں جی، اگر آپ مودی کو یہاں لائے تھے تو اس سے کچھ لینا تھا. میں نے تو ڈپلومیسی کی بات کی ہے. ہاں، ڈپلومیسی کی وہ ڈپلومیسی جو ملک کے خلاف جائے، اس ڈپلومیسی وہ ذاتی ڈپلومیسی تھی، یہ قومی ڈپلومیسی. اچھا، فرق ہے دونوں میں فرق ہے. اچھا، دونوں میں فرق. اور دیکھیں، اب اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ مودی صاحب گئے تھے یو اے ای، اور میاں صاحب نے اپنے پورے پچھلے 5 سالہ دور اقتدار میں روایات سے ہٹتے ہوئے، پاکستانی وزیر اعظم کی روایت ہوتی ہے کہ وہ بیجنگ جاتا ہے، وہ جدہ جاتا ہے، وہ یو اے ای جاتا ہے، اور وہ ادھر جاتا ہے، ترکی جاتا ہے. میاں صاحب اپنے پورے عرصے کے دوران سرکاری دورے پر یو اے ای نہیں گئے. ایک دفعہ گئے وہ کسی تعزیت کے لیے، شیخ محمد کے بیٹے کی تعزیت کے لیے گئے تھے. اس کے علاوہ وہ نہیں گئے. شدید ٹینس حالات تھے اس دور میں. مودی صاحب تب تو یو اے ای کے ڈپٹی فارن منسٹر نے پاکستان کے خلاف انٹرویو بھی دیا اس دوران، اس کا پورا، اور یو اے ای اور پاکستان کے تعلقات میں بہت تناؤ رہا، اور اس تناؤ کو پہلے ختم کرنے میں جنرل باجوہ نے کردار ادا کیا، جس کے بعد 14 اگست کو پاکستان کا جو جھنڈا تھا وہ ان کی برج الخلیفہ کے اوپر نمودار، اور وہ ڈپلومیسی آج تک چلتی رہی. اور آج یہ کیفیت بنی ہے کہ پرنس محمد یہاں آئے ہیں، اور یہاں آ کر پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہیلپ کی بات کی گئی ہے، وہ شاید اس وقت تک کسی اور ملک سے ہمیں نہیں ملی. 3 ارب کی بات آئی ہے ابھی اعلامیہ میں. آنے سے پہلے تو 12 ارب کی بات ہو رہی تھی. دیکھیں 12 ارب کی بات، دیکھیں اب ایک جو ڈپلومیسی اس وقت جو کہ عمران خان صاحب کو سوٹ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ کشکول توڑنا ہے. آپ یہ کہیں گے، اپوزیشن کہہ بھی رہی ہے کہ جی توڑنے نکلے تھے، بن گیا. بھئی آپ کیا کریں؟ اب تو کہہ رہے ہیں کشکول لیے پھر رہے ہیں. آج کی ڈرائیونگ ڈپلومیسی کو بھی کشکول ڈپلومیسی کہہ رہے ہیں. دیکھیں، انہوں نے تو رات کو دن کہنا ہے اور دن کو رات کہنا ہے، اور انہوں نے اس تمام لوٹ مار کو جو ان کے زمانے میں ہوئی ہے اس کو اکنالج کرنے کے بجائے جلسوں میں جانا ہے. بات اس وقت اصول کی ہے. اس وقت یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر، آپ کو پیسے کی بھی ضرورت ہے چونکہ آپ کا خزانہ خالی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. اور یو اے ای کے جتنے بھی اس وقت کے انیشیٹو ہیں، چائنا کے جتنے انیشیٹوز ہیں، سعودی عرب کے جتنے انیشیٹو ہیں، ترکی کو جہاں لانے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں بھی پاکستان کے اندر ایک ڈیولپمنٹ کی ڈپلومیسی کو انیشیٹ کرنے کی. جو یو اے ای ایمبیسی نے کہا ہے اس میں تو انہوں نے کہا ہے 40 ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں جو یو اے ای کے تعاون سے شروع ہو رہے ہیں. جو اعلامیہ پاکستان گورنمنٹ نے جاری کیا ہے اس میں $3 ارب کی بات ہے. ادھر سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی بھی بات آج سامنے آئی ہے کہ جو اور ایک لمبی سرمایہ کاری کی بھی بات آئی ہے کہ جو اگلے ماہ پھر مذاکرات. دیکھیں، اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ چیریٹی ریلیشنز کو ڈیولپمنٹ ریلیشنز کی طرف لے جایا جائے. اور دوسرا، ہمیں پیسے کے بجائے پروجیکٹس مانگنے چاہیے، چونکہ اس وقت حکمرانوں کی ترجیح ماضی کے حکمرانوں کی طرح پیسے سے پیسہ بنانا نہیں ہے، بلکہ، یا ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس وقت پاکستان کے اندر تبدیلی کی ڈپلومیسی کریں گے. تبدیلی کی ڈپلومیسی سے جو تعلقات ٹھیک ہوئے ہیں، یہ تو پھر جنرل باجوہ ڈاکٹرائن کی جو آپ نے بات کی تھی، یہ تو اس کے تحت ٹھیک ہوئے ہیں. دیکھیں، جنرل باجوہ کا اس وقت کی معیشت کی جو اٹھنے میں، دیکھیں آج کل کا ڈیفنس جو ہے وہ اکنامک ڈیفنس پہلے آتا ہے اور ریئل ڈیفنس اسی میں سے اکنامک سیکیورٹی از دی ریئل سیکیورٹی. اکنامک سیکیورٹی کے، اور اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کوئی مودی سے ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں کیا جا رہا، بلکہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے حکومت اور ملک کے ادارے اور فوج مل کے کوشش کر رہے ہیں، جو کہ خوش آئند ہے، اور اس کا رزلٹ بھی آ رہا ہے. جب تک یہ ایک لائن لینتھ پہ رہیں گے اس وقت تک پازیٹیو ریزلٹس آتے رہیں.
آپ کے خیال میں یہ آج کا جو دورہ ہے یہ پاکستانی عوام کے لیے کوئی خوشی کی نوید ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ خوشی کی نوید ہے. اس کے اندر عمران خان صاحب نے ڈرائیونگ کر کے کانفیڈنس ریفلیکٹ کیا ہے. انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ وہ اب دنیا میں پاکستان کے دوست پیدا کرنے کے مشن پہ نکل چکے ہیں. اس وقت وہ کسی زنجیروں میں یا کسی رسیوں سے بندھے ہوئے لیڈر نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو بیوروکریسی اور روایت کی قید سے نکال کے پاکستان کی خوشحالی کے لیے کام کرنے کے لیے اپنے یہ آپ جو کو ایک نکال بڑی ہم بات سنتے ہیں، بڑی بات سنتے ہیں، ایک بڑا یہ بھی ایک آپ سمجھیں ضرب المثل ہی بن گئی ہے کہ پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہے، آئسولیشن میں چلا گیا ہے، کوئی ہماری خارجہ پالیسی نہیں ہے. آپ نے خوبصورت بات ہماری تو کوئی میرا مطلب آپ کو کوئی لگتا ہے کہ ہماری تنہائی، ہر بچہ کہتا ہے بڑی تنہائی کا شکار ہے، کوئی ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. میں بین الاقوامی سے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایک نوجوان کی تنہائی کی بات سے شروع کروں گا. پاکستان کے ایک شہری کی مایوسی سے شروع کروں گا. آپ نے پورے ملک کو اخبار، ٹی وی اور بیانات کے ذریعے میدان جنگ بنا دیا ہے. اپنے بچوں کو اور اپنے مستقبل کو مایوسی کے اندھیروں میں ریٹنگ نہیں آتی ہے یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں. میں یہاں ریٹنگ کے لیے بات نہیں کر رہا. ہم نے یہ پروگرام ہی اسی لیے شروع کیا تھا کہ حق بات کریں گے. عمران خان صاحب کی جہاں مخالفت کرنی ہوگی وہاں کریں گے، جہاں سچ بات. اس وقت پاکستان سے بڑی نرم بات کرتے ہیں، وہ کہتے رہیں، میں تو وہی کروں گا جو میں پاکستان کے لیے بہتر سمجھوں. اس وقت پاکستان کو بین الاقوامی تنہائی سے نکالنا، پاکستان کو معیشت کی اندھیروں سے نکالنا اور پاکستان کے عوام کو خوشی کا پیغام دینا، وہ اس وقت ایک ریکوائرمنٹ ہے. پر کوئی ہم تنہائی سے نکلے بھی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان دنوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے، آپ کا ٹرکی جانا، یو اے ای کی لیڈرشپ کا یہاں آنا، اب آپ قطر بھی جائیں گے، آپ ان تمام ریجن، ٹرمپ نے بھی کہا میں اور اب میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ امریکہ، اگر آپ مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے، مشکلات ہیں ابھی رہیں گی، مجھے نظر آ رہا ہے غلطیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا، اپنی قوم پہ اعتماد کرنا، اپنے بچوں کو روشن مستقبل کی امید دینا. آپ کو، مجھے اگر پاکستان کے لیے ڈرائیونگ تو تھوڑی بات ہے، مجھے اگر رکشہ بھی چلانا پڑے میں اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا، کیونکہ پاکستان کو مشکل سے نکالنا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ پاکستان کو جہاں لا کے کھڑا کیا گیا ہے، جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں آج بھی کہ جون تک پاکستان میں نہ بجلی ہوگی، نہ گیس ہوگی، نہ پانی ہوگا اور اس کی معیشت بیٹھ جائے گی. اگر اس چیلنج کو آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو آؤٹ آف باکس جانا پڑے گا. آپ کے خیال میں جو پچھلے دنوں فارن افیئرز میں یا ادھر جو شاہ محمود قریشی کے دورے ہیں، رشیا بھی گئے ہیں، وہ چائنا بھی گئے ہیں، قطر، اور اب قطر جانا ہے، اس سارے سے کوئی آئسولیشن ختم ہوئی ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہماری آئسولیشن بھی ختم ہوئی ہے، ہماری جو ہے معاشی زبوں حالی میں بھی کمی آئی ہے، رشیا کی طرف بھی ہم بڑھ رہے ہیں، امریکہ کی طرف بھی ہم بڑھ رہے ہیں. افغانستان کے چیلنجز جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں آج، اور ان چیلنجز پہ کبھی بات بھی کر لیں گے، لیکن ان چیلنجز سے نکلنے کا راستہ بھی پاکستان سے ہی گزرتا ہے. تو یہ سب کچھ پاکستان کی جو اس وقت جغرافیائی حیثیت ہے، اس کو ہم نے پاکستان کی معیشت کو بھی اتنا ہی توانا کرنا ہے جتنا اس کی جغرافیائی حیثیت، جیو پولیٹیکل سٹیٹس جو اس کا ہے، جب اس کی معیشت کا وہ سٹیٹس ہو جائے. حالانکہ نواز شریف صاحب کا اقامہ بھی یو اے ای سے آیا تھا، پر آپ کہتے ہیں ان کے دور میں یو اے ای سے اچھے تعلقات نہیں تھے، حالانکہ ان کے پاس اقامہ تھا. دیکھیں جی، میاں صاحب سے جس نے دوستی کی ہے نا، میاں صاحب نے اس سے لڑائی کی ہے. سعودی عرب نے انہیں پناہ دی اور آج وہ ان سے پناہ مانگ رہا ہے. یو اے ای نے ان سے فیور کی اور آج وہ ان کا اقامہ دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ پاکستان میں بھی جو چلا ہے، اس بیچارے کے ساتٹ کیا کچھ ہوا ہے، اور حتیٰ کہ پاکستان جس نے انہیں 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا، اس کی تنہائی کو انہوں نے مودی سے ہاتھ ملا کے کشمیری ہونے کے باوجود، انہوں نے بھی تو کرتارپور کھولا ہے، یہ بھی تو مودی سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اب مودی نے نہیں کی تو اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیں جی، کرتارپور تو ہم کھولیں گے اور ایسے وہ تمام انیشیٹیوز ہم لیں گے جس کے نتیجے میں دنیا کو یہ پیغام ملے کہ ہمارے بارڈر سے کوئی گھسواسیہ نہیں جا رہا. انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے کیے کی سزا. اب آصف زرداری صاحب پہ آ جائیں. آج آصف زرداری صاحب نے بدین میں جلسہ کیا اور آپ نے تقریر سنی ہے آصف زرداری صاحب کی؟ جی میں نے سنی. آپ نے سنی ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنا مقدمہ اب عوام کی عدالت میں لے آئے ہیں.
عدلیہ سے نکال کرنا. انہوں نے اب کرپشن کا اپنا مقدمہ وہ کہتے ہیں میں نے عوام کی عدالت میں رکھ. آصف صاحب جو ہے نا, 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے اس سارے چیز میں مزمل صاحب. ایک تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آصف صاحب جو ہے نا وہ میاں صاحب کو آئیڈلائز کرتے ہیں. ایک مجھے بی بی کے ساتھ ان کی میٹنگ یاد ہے, ہمیں کسی نے بتائی تھی کہ یہ 90s کی بات, ارلی 90s کی بات ہے, تو اس وقت میاں صاحب نے بہت پیسے بنا لیے ہوئے تھے اور بی بی کے پاس پیسے نہیں تھے. تو بی بی شہید کی حکومت کو زرداری صاحب نے یہ پیغام دیا کہ آپ اس وقت تک سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے میاں صاحب کا جب تک آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں. اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کو پیسے بنانے کی جس مہم کی طرف انہوں نے دھکیلا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مطلب تمام پرسنٹیجز کراس کر گئی, اور آج جو ہے جے آئی ٹی جب بنتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان تو کیا سندھ بھی ان کے ہاتھوں لوٹ گیا ہے. تو وہ آئیڈلائز کرتے ہیں. میاں صاحب نے پہلے جو ہے آج کے, اب جلسے کو آپ لے لیں, اس سے پھر میں اس طرف آؤں گا. زرداری صاحب جو ہے وہ اپنا کرپشن کا مقدمہ عدالت کے بجائے عدالت کے بجائے وہ سیاسی جلسے میں لڑنا چاہتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عدالت کا جلسہ عدالت میں ہی لڑنا پڑتا ہے. میاں صاحب نے بھی یہی کچھ کیا تھا. ہاں, میاں نواز شریف بھی جب ان کا مقدمہ آیا تھا تو اسی طرح روز جلسے کر رہے تھے. اچھا, روز جلسے. لیکن ایک اور چیز بتاؤ, سوشل میڈیا کنونشن روز کر رہی تھی. ایک اور بات بتاؤ, ایک اور بات, باپ بیٹا نکلے ہوئے ہیں, وہ باپ بیٹی نکلے ہوئے تھے, پیر سے ان کے فٹ سٹیپس پہ جا رہے ہیں. ایک اور بات بتاؤں کہ میاں صاحب نے بھی اپنا مقدمہ, جب عدالت میں ان کا پاناما کا ایشو گیا تھا سپریم کورٹ میں, تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا میں جورسڈکشن کو چیلنج نہیں کروں گا. ہاں ٹھیک ہے جی. ان کا خیال تھا کہ میں عوامی دباؤ کے ذریعے عدالت کو دباؤ میں لے آؤں گا, اور جب مقدمہ حقیقت میں لڑنا پڑا تو اسی جورسڈکشن کے اوپر چیلنج کرنا شروع کر دیا. مطلب یہ ہے کہ یہ لیسن ہے بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کے آج تک. بھٹو صاحب کو لوگوں نے غلط مشورہ دیا, جس کے نتیجے میں انہوں نے لوور کورٹ میں اپنا مقدمہ بائیک آؤٹ کر دیا. کہتے ہیں انہوں نے بھی صحیح مقدمہ نہیں لڑا, ورنہ وہ کئی سال تک اس مقدمے کو لڑ سکتے تھے. ٹھیک ہے نا جی, وہ انہوں نے نہیں لڑا. اور وہ کون تھے ان کو مشورہ دینے والے, وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے, انہیں نکالنا چاہیے. دوسری طرف میاں صاحب نے بھی یہی کیا کہ جب ان کے اوپر کرپشن کا کیس کھل کے سامنے آ گیا, جب پاناما مخلوق اور خلائی مخلوق نے پاناما سے آگے ان کے اوپر حملہ کر دیا, تو اس حملے کا وہ عوام کو جواب خلائی مخلوق نے پاناما سے حملہ کیا. جی, وہ پاناما کی مخلوق تھی, وہ خلائی مخلوق انہیں نظر آئی تھی, وہ مغرب سے آئی تھی. اچھا, خلائی مخلوق نے, وہ خلائی مخلوق اسی کو کہتے ہیں, پاناما والی کو کہتے ہیں. ہم تو کسی اور کو سمجھ رہے تھے. وہ کہتے ہیں جو بھی آپ سمجھ لیں, وہ پاناما سے آنے والی مخلوق تھی جس نے ان کے اوپر حملہ کیا. اور اس کے جواب میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تقریریں شروع کر دی. آپ کو پتہ ہے پہلا کنفیشن سٹیٹمنٹ جو تھا میاں صاحب نے کہ جو فلیٹس ہیں ان کے ہیں اور جو ان پہ ایکوزیشن ہے وہ صحیح ہے, وہ انہوں نے خود اپنی پریس کانفرنس میں دیا. ٹھیک ہے. اب لیڈر جب میڈیا کے ذریعے اپنی قانونی جنگ, جلسوں کے ذریعے اپنی کرپشن کے خلاف جنگ, اور تقریروں کے ذریعے, ٹھیک ہے نا جی, وہ اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے مشن پہ نکل پڑتے ہیں, تو اس کے بعد انہیں امبیرسمنٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. کیس جب بن جاتا ہے نا, کل عدالت میں ہیئرنگ ہے. ہمارا تو کل پروگرام نہیں ہے, کل تو عدالت میں ہیئرنگ ہے. کس چیز کی؟ یہ بے نامی اکاؤنٹس کی, جے آئی ٹی کی رپورٹ کی خبریں ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس, جے آئی ٹی نے کہا اکاؤنٹس فریز کر دیں. میں اس کے بارے میں زرداری صاحب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. این آر او کی باتیں ہم کافی کر چکے ہیں, آج نہیں کرتے. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کے جلسے انہیں عدالت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اچھا جی, عدالت دباؤ میں نہیں آئے گی, آج تک کبھی نہیں آئی. دیکھیں آپ عدالت سے باہر کچھ سلوشن نکالتے ہیں, عدالت نہیں آتی دباؤ میں, نہ اس میں آئے گی. اگر زرداری صاحب نے ان جلسوں کے نتیجے میں یہ سوچ لیا کہ ان کی جو کرپشن ہے اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ ان جلسوں میں سے نکل آئے گی, تو بڑی معذرت ہے. جتنے مرضی جلسے کر لیں, انہیں آج بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے اوپر لگنے والے ان تمام انکوائری کے کویسچنز کو عدالت میں جا کے جواب دیں, اور جلسوں میں نہیں جواب تماشا نہ کریں. اچھا, عوام کی خدمت کریں,
اور جلسوں میں لیکن جواب اس میں نا اس میں ایک پوائنٹ ہے، لیکن مجھے جانا ہے بریک پہ، بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے، کیونکہ آج بلاول نے بھی کہا ہے کہ اگر ہم پر سیاسی حملہ ہوگا تو پھر اس کا جواب سیاسی میدان میں دینا پڑے گا اور قانونی حملے کا جواب عدالت میں دینا پڑے گا. تو جب ان کے خلاف سیاسی لوگ الزام لگائیں گے تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ لیں گے اس کا جواب محمد علی درانی صاحب کے ساتھ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آصف زرداری کے حوالے سے، اور درانی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ انہیں اپنا مقدمہ عدالت میں لڑنا چاہیے، جلسے جلوسوں سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ مثالیں دے رہے تھے کہ نواز شریف نے، ذوالفقار علی بھٹو نے، جس نے بھی اپنے عدالتی کیس کو مس ہینڈل کیا اور اس کو عدالت کی بجائے باہر لڑنے کی کوشش کی ہے، اس لیڈر کو نقصان ہوا ہے. بہرحال درانی صاحب آج وہ آصف زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے کرکٹ کھیلنے نہیں آتی، میں نے کبھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کی ہے. ان کو حکومت کرنی نہیں آتی، یہ حکومت کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ جس کا کام ہے اسی کو ساجے، دوسرا کرے گا تو خراب کرے گا. اس سلسلے میں جب یہ بیان بلاول صاحب نے بھی دیا اور زرداری صاحب نے جلسے میں کہا، تو میں نے اس کے بارے میں دونوں کی لائن ہے، دونوں یہ بات کر رہے ہیں. میں نے حکومتی ترجمان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو تو آتی نہیں حکومت چلانی، تو کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیوں کر رہے ہیں؟ جان چھوڑیں. انہوں نے کہا جی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں. اچھا. ہاں، کہ ہمیں ویسی حکومت چلانی نہیں آتی جیسی زرداری صاحب کو اور میاں نواز شریف صاحب کو آتی. ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں عوام کو لوٹنا نہیں آتا. ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں منی لانڈرنگ نہیں آتی. ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم عوام کو لوٹ کے اپنے آپ کو خوشحال نہیں بنا سکتے. ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر خاندانی آمریت نہیں لا سکتے. ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے مستقبل کو اندھیرا کر کے اپنے بچوں اور اپنا ذاتی مستقبل آگے نہیں بڑھا سکتے. ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی کی جگہ اپنی شخصی آمریت کو لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جس چیز میں آپ نے اسپیشلائز کیا ہے اسی کا نتیجہ آج ملک کے بچے بے روزگاری اور غربت میں دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ معاشی بدحالی اور بین الاقوامی تنہائی کا شکار ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں دنیا ہمیں ایک کرپٹ نیشن کے طور پر پہچانتی تھی. ہمیں یہ سب کچھ نہیں آتا، اور ہم یہ سب کچھ بدلنے کے لیے عوام نے ہمیں ووٹ دیے ہیں، آپ والی سیاست کرنے کے لیے. لیکن آپ نے کل کہا کہ ہم نے کلپ چلایا کہ بلاول نے کہا میں نے کرپشن نہیں کی، اور میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، میں 1 سال کا تھا. آج بلاول نے آپ کی وہ باتیں ساری سننے کے بعد نا، آج اس نے فل اپنے والد صاحب کا مقدمہ لڑایا اور زرداری صاحب کی حمایت میں فل انہوں نے پریس ٹاک اور پریس کانفرنس کر دیا. انہوں نے کل آپ والی بات مون مائنڈ اس کے جواب میں ایک ہی بات کہوں گا، گرتی ہوئی دیواروں کو. بلاول کو کہہ رہے ہیں آپ، مجھے تو نہیں کہہ رہے. مجھے تو نہیں کہہ رہے. نہیں، کل آپ نے کہا کہ بلاول اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں، تو آج انہوں نے وہ ڈسٹنس ختم کر دیا، سمیش کر دیا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. ہوتا یہ ہے، وہ ایک بات ہم نعرہ لگایا کرتے تھے یونیورسٹی میں کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور. تو بات یہ ہے کہ اب یہ گرتی ہوئی دیواریں، ان کے بچے بھی ان کو دھکا دے رہے ہیں. اب ان کو جب بچے کو سختی کی گئی، اوئے تم نے یہ کیا بات کر دی، تو اس بیچارے نے آ جا کے صفائی پیش کر دی. کل وہ پھر پرسوں انہوں نے اس کو کہا کہ تم تو بھی 50-55 سال کے نہیں ہوئے تو تم کیا کر سکتے ہو. وہ ہماری سرائکی کی ایک مثال ہے، وہ انہوں نے اس کو سنائی بھی ہوگی بلاول کو، کہ وہ کیا کہتے ہیں، گابے حل وہاونا تو دادا دی کوئی بات ہی نہ پوچھے، کہ اگر بیل کا بچہ حل چلا لیتا تو بیل کی کوئی بات ہی نہ سمجھتے، تو بیل کا بچہ ہے. تو اس لحاظ سے اس نے پھر آگے سے یہ کہہ دیا کہ میرے پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. اب جو ہے انہوں نے یہ کہہ دیا. اب آج ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جو سکلز آپ کے پاس ہیں وہ ہمارے پاس تو نہیں ہے. کل اس کا جواب دے دیں گے وہ، تو وہ اب کل شو بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں. ہاں، اب کل جو ہے وہ اس کا کیا جواب دیں گے، اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی نہ حکومت کو چوری کرنی آتی ہے، اچھا، اور نہ چوروں کے ساتھ چلنا آتا ہے. بس یہ آپ کا موقف ہے، ان کا موقف نہیں ہے. ان کے پاس بھی رزاق داؤد اور دوسری مثالیں اپنی موجود ہیں. وہ اپنا میں یہ تو جو ان کے ترجمان نے کہا میں نے ان کے پاس بھی مثالیں موجود ہیں. ان 100 دنوں میں بھی کافی کچھ کی مثالیں موجود ہیں. علیمہ خان کی مثال بھی موجود ہے، رزاق داؤد والی بھی موجود ہے. کوئی اتنی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے وہ کہتے ہیں. دیکھیں جناب، بات یہ ہے، ایک بات تو حقیقت ہے، میاں صاحب آج بھی کہتے ہیں کہ میرے ایسٹس بیونڈ مینز جو ہیں، ہاں، اس میں کرپشن نہیں ثابت ہوئی. ٹھیک ہے، اب مطلب یہ اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے. اور زرداری صاحب کو جب JIT کی بات کرو اور اکاؤنٹس کی بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو شہید کر دیا تھا.
بینظیر کو قتل کر دیا, بی بی کو شہید کر دیا گیا. بھئی بی بی تو شہید ہو گئی, آپ نے اس کی پارٹی کو شہید کر دیا. بی بی شہید اور بھٹو شہید کی تو بیچارے مطلب وہ تو بے چینی کا شکار ہوں گے کہ آپ نے ان کی پارٹیوں کو شہید کر دیا. میاں صاحب کے لیے تو قائد اعظم پریشان ہوتے ہوں گے کہ وہ مسلم لیگ جس کو میں نے خاندانی آمریتوں سے نکال کے بنایا تھا, اس کو آپ نے 3 نسلوں کی غلامی میں دے دیا. مریم بی بی کے بچے بھی جو ہے وہ الیکشن کی تیاری. مطلب یہ ہے کہ آپ, یہ بھی خبر ہے جو آپ دے رہے ہیں, یہ باتیں جو ہیں آپ, یہ بھی خبر ہے جو آپ دے رہے ہیں, وہ میں وقت پہ دوں گا. ابھی میں ذرا نہیں یہ بھی خبر ہے جو آپ دے رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کے بچے بھی الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. اب جو ہے وہ تو ڈسکوالیفائڈ نہیں ہے ویسے, وہ اس ساری صورتحال کو آگے چل کے تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو بھی کچھ کہیں, لیکن ان کے اکاؤنٹ میں اگر کوئی ترہ امتیاز میاں صاحب اور زرداری صاحب کا ہے تو وہ ان کا وہ مال ہے جو انہوں نے پاکستان سے بنایا ہے. اچھا, اور وہ اس کو اپنا ذاتی مال سمجھتے ہیں. وہ اس ملک کے عوام کا مال ہے جس کو وہ اپنے پاس لے گئے. اچھا یہ بتائیں, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ زرداری کے بغیر اور بلاول کے بغیر پی 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 اور شریف کے بغیر نون لیگ کیسی ہوگی؟ آپ تو شاعری پہ آج اتر رہے ہیں. نہیں میرا مطلب ہے چلیں آپ کا, میں اب اس کے بارے میں آپ کا تھیسس میں مان لیتا ہوں. اب آپ اس میں میری گفتگو کے درمیان بولیں گے نہیں. اچھا نہیں, میری زبان بندی ہے. زرداری صاحب کے بغیر, اس میں بلاول کے بھی یا پھر وہی بات, اچھا بات بیچ میں نہ بولیں نا. زرداری کے بغیر پیپلز پارٹی بھٹو کی پیپلز پارٹی ہوگی, اور نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ جمہوری مسلم لیگ ہوگی. دوبارہ بولتا ہوں, زرداری کے بغیر پیپلز پارٹی بھٹو کی پارٹی ہوگی, اور نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ جمہوری مسلم لیگ ہوگی. کیونکہ بھٹو صاحب نے جو پیپلز پارٹی بنائی تھی وہ ملک کو لوٹنے کے لیے نہیں, عوام کو امپاور کرنے کے لیے بنائی تھی. اور قائد اعظم نے جو مسلم لیگ بنائی تھی وہ پاکستان میں جمہوریت لانے کے لیے بنائی تھی. انہوں نے اپنے بعد اپنی بہن کو نہیں ملک کا گورنر جنرل بنایا تھا. انہوں نے اپنے بعد کوئی خاندانی لیگیسی نہیں چھوڑی تھی. وہ سب کچھ اس ملک کے حوالے کر گئے تھے. اس ملک کو اگر ضرورت ہے تو وہ جمہوری پارٹیوں کی. یہ تو فلسفے کی بات کی آپ نے میرے ساتھ نا کہ ایسی ہوگی. زرداری اور بلاول کے بعد قیادت کس کی ہوگی؟ دیکھیں جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ بی بی نے بھی کہا تھا کہ غنوہ بھٹو کی ہونی چاہیے اور انہی کی ہونی چاہیے. غنوہ بھٹو جی, اگر دیکھیں غنوہ جی نہیں, سنم بھٹو, سنم بھٹو کی ہونی چاہیے. وہ دیکھیں اس کے بعد سنم کی یہ رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ پیپلز پارٹی کو بھٹو صاحب, آپ 2 دن سے سنم کر رہے ہیں, بھٹو صاحب کی خواہش کے عین مطابق اس کو ایک جمہوری طریقے آپ سنم بھٹو کر رہے ہیں, اور وہاں تردیدیں لگ رہی ہیں کہ وہ معذرت کر گئی ہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ تردیدیں لگوائی جا رہی ہیں یا وہ تردیدیں سچی ہیں؟ بھائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سنم بی بی محفوظ رہیں, اور ان کا حفاظت اور ان کا جو مقام ہے اس وقت. دیکھیں سندھ میں پیپلز پارٹی پاکستان کا ایک ایسٹ ہے جس کو زرداری صاحب نے لائبلٹی میں بدل دیا ہے. غداروں کی بہت بات کر رہے ہیں. آج مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ غدار ہیں پیپل پارٹی کے. میں سنوا دوں آپ کو, ذرا مراد علی شاہ صاحب کا والا ذرا کلپ چلا دیں, ذرا وہ درانی صاحب کو سنوائیں. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے غداری کی ہے, اور ان غداروں نے فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اٹھایا, اور پیٹھ پہ چھرا بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر. اس کے باوجود آپ نے اس غدار کو شکست فاش دی. جی ذرا دیکھیں, غداروں کی بات شروع کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ غداروں کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کہا پیپل پارٹی کے غدار جو ہے نا, ان کی کوئی بچت نہیں ہے. ہم نے غداروں کا لفظ اور غداری کے ہارڈ اور ہارش ورڈ کو پاکستان کے ہر مہذب سیاستدان نے کہا ہے کہ اس کو اپنی ڈکشنری سے نکال دینا چاہیے. یہ وہ لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو غیر سیاسی ہوتے ہیں, اور وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جن کی سیاست آخری دموں پہ ہوتی ہے. وہ دوسروں کو غدار بنانے اسٹینفورڈ سے پڑھیں گے. پاکستان کو لوٹنے والوں کو, پاکستان کو برباد کرنے والوں میں اسٹینفورڈ اور آکسفورڈ اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے, اب آپ نام نہ لینا شروع کر دیں کون کون پڑھے ہوئے. پاکستان کو اس کی ضرورت ہے جو دنیا بھر کے اندر جو یہاں ٹاٹ سکول سے پڑھ کے آئے, جو ٹاٹ سکول کی سینٹیمنٹ کو کم از کم سمجھتا ہو.
اور اردو بولنے میں فخر محسوس کرتا ہو, اپنے آپ کو پاکستانی کہنے میں فخر محسوس کرتا ہو, شلوار قمیض پہن کے بھی اتنا ہی کانفیڈنس لگتا ہو جتنا آپ پینٹ کوٹ پہن کے ماشاءاللہ کانفیڈنس لگتے ہیں. مطلب اس ساری پینٹ کوٹ میں آ گئے میں آپ کے کانفیڈنس کی تعریف کر رہا ہوں, تعریف کو فیس ویلیو پہ لے رہا ہوں. میں نے کہا دیکھیں نا, آپ کے سوالات کبھی جھول نہیں کھاتے, یو اسٹک ٹو یور پوائنٹ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غداری جو ہے یہ ہاری ہوئی گفتگو ہے, یہ ان کی ہار کی نشانی ہے. ہار رہے ہیں ان کی. مراد علی شاہ خود کو ایک دن آپ کہتے ہیں وہ جیل سے بھی وزیر اعلیٰ ہوں گے, پھر آپ کہتے ہیں ہاری ہوئی گفتگو ہے. یہ بھی عجیب بات سمجھ نہیں آتی ہے. دیکھیں آپ, پورا پروگرام جو ہے وہ ایک لفظ میں نہیں ہوتا. میں نے اس دن یہ کہا تھا, وہ آج بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ کل ان پہ نو کانفیڈنس آ جائے گا, پرسوں گورنر آ جائے گا. تو میں نے کہا تھا کہ نہ گورنر آ جائے گا نہ ان پہ نو کانفیڈنس آئے گا, کیونکہ اگر آپ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر ان کو جیل میں بھی ڈال دیں گے تو وہ جیل سے بھی وزیر اعلیٰ ہی رہیں گے. ہم نے لیکن سیاست ہار رہی ہے, سیاست ہار رہی ہے ان کا مستقبل ہار رہا ہے. ان کے ماضی کی جو اعمال ہیں وہ ان کے آگے غداری کا خوف لے کے آ رہے ہیں کہ ان کو اپنے آپ کو. مجھے بریک لینی ہے, کے بعد واپس آئیں گے. کچھ تھوڑا سا آج مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ یہ نیب تو نون اکاؤنٹیبلٹی بیورو بن گئی ہے. کچھ گیس کی بات بھی رہ گئی ہے, وہ بھی کرنی ہے. پروگرام کے آخری حصے میں ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کچھ آصف زرداری کے بارے میں. پہلے حصے میں ہم نے یو اے کے ساتھ ڈرائیونگ ڈپلومیسی پہ بات کی. درانی صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیب ہے نا, یہ نون اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے. اس کا نام جو ہے نا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے بجائے نون اکاؤنٹیبلٹی بیورو کر دینا چاہیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں دوسری طرف سے تو کسی کو پکڑنا نہیں ہے, ہماری باری ہے تو ہمارے نام پہ رکھ دیں اس کو. مسلم لیگ نے اپنے زمانے میں اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو نو اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا دیا تھا. اچھا, کہ وہاں پہ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی تھی, وہ جو کہ حکمران ہو یا حکمران رہا ہو. اگر اب نو اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو واقعی اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا دیا گیا ہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا دیا گیا ہے, جس میں صرف کلرکوں یا سرکاری چند افسروں کے علاوہ سیاست دانوں کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو رہی ہے, تو اس کو مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ نون کو تو انکریج کرنا چاہیے. ابھی تک جو ہے پروسیکیوشن نیب کا جو ان کی نیب کے ساتھ کی ہوئی کارگزاریاں تھیں, ان کے نتیجے میں ابھی تک نیب میں سب وہی لوگ چل رہے ہیں جو نون کے زمانے سے تھے. صرف اتنا یہ ہوا ہے کہ وہاں زمین آواز اور قانون کی آواز کا تھوڑا سا والیوم اونچا ہوا ہے. اچھا, اور وہاں پر آزادی انہیں محسوس ہوئی ہے, تو اس کے نتیجے میں تھوڑی تھوڑی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی. وہ بھی ابھی 50-50 ہے, 50 آدھا کیس ادھر آیا. پی ٹی آئی کی باری نہیں آئی نا تو 50-50 ہے. تو پی ٹی آئی کی باری بھی آ جائے گی, کوئی نہیں بچے گا. دیکھیں میں نے آپ سے کہا, کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کو بھی پکڑ لیں اگر شہباز شریف کو پکڑنا ہے. معلم جبا کیس میں وہ کہتے ہیں علیمہ کو بھی پکڑ لیں. وہ کہتے ہیں اب تک رزاق داؤد کے اس ٹھیکے کی انکوائری کیوں نہیں شروع ہوئی ہے. ان کی بھی بڑی مثالیں ہیں, ان کی بات میں وزن ہے. ہاں ہاں ہاں, ان کا یہ کہنا, یہ ڈیمانڈ کرنا عین جمہوری ہے. اچھا, انہیں کرنی چاہیے, ڈیمانڈ کرتے رہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ایویڈنس لائیں, یہ نہ کہیں کہ جی تمہارے اپنے زمانے میں جو نیب کا ریفرنس بنا تھا اس کو تیز کرو, اس کو گرفتاری کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں, وہ سزا کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے. انہیں بڑھ کے بات کرنی چاہیے, لیکن انہیں اکاؤنٹیبلٹی ہونے کی صورت میں اسے نون اکاؤنٹیبلٹی نہیں کہنا چاہیے. انہیں کہنا چاہیے جی ریئل اکاؤنٹیبلٹی اگر آپ کریں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ کی عدالتوں میں سے ہمارے میں سزا بھی ہو رہی ہے, اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور ہمیں چھوڑ بھی رہے ہیں, اس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو اور عدالت کو, اب چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ وہ اپوزیشن کو ملنے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں وقت بھی آپ متعین کر لیں, دن بھی آپ متعین کر لیں, میں اویلیبل ہوں, جب مرضی مجھے ملنے آ کر. خط کے جواب میں انہوں نے کہا یہ ایک پروسیس ہے جس کو چلنا چاہیے. عدالت کا پروسیس ہے, اس کو چلنا چاہیے. دنیا کے اندر صرف 2 عدالتیں ہوتی ہیں, ایک ضمیر کی عدالت اور دوسری انصاف کی عدالت. عوام کی عدالت نہیں عدالت ہوتی. عوام کی عدالت کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ صرف انتخاب کے لیے ہوتا ہے.
اور مغرب پورے کے اندر ضمیر کی عدالت پہ سیاستدان ریزائن کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں ضمیر کی عدالت نامی کوئی چیز جو ہے ابھی تک ہم نے زندہ نہیں چھوڑی. تو باقی عدالتیں ہی رہ گئی ہیں. تو پھر عدالتوں کا احترام تو کرے نا. آپ نے عدالت کا احترام اور عدالت کے پروسیس اور اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس، الیکشنئرنگ کے پروسیسز، ان تمام چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے. یہی وقت کی اور چلیں قوم اب کی چونکہ ضرورت میں بس آخری کچھ منٹ ہیں، گیس پہ 2 دن سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ رہ جاتی ہے. ہر دفعہ رہے گا. بڑا گیس کا بحران ہے. گھروں میں گیس نہیں آ رہی ہے، ویسے تو بجلی بھی نہیں آ رہی ہے. آپ خوشی کی نوید سناتے رہیں، اپنی جگہ ہے. حکومت کی کارکردگی کی بات کرتے رہیں، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ گھر میں نہ گیس آ رہی ہے نہ بجلی آ رہی ہے. تو گیس کی بات آج کر لیتے ہیں، بجلی کی پھر کبھی کر لیں گے. یہ ایل این جی کے 2 ٹرمینل لگ گئے، ایل این جی کا معاہدہ ہو گیا. یہ گیس کی کمی، مطلب یہ تو مس مینجمنٹ نہ تجربہ. دیکھیں جی، میں اس کے بارے میں گیس کی کمی کے بارے میں بہت وضاحت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ حکومتی مس مینجمنٹ کا شاخسانہ ہے. اچھا، آپ مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتا ہوں. میں تو اس کے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیٹرولیم منسٹری نے ایل این جی کے وہ سپلائی جو پاکستان کے لیے طے شدہ سپلائی تھی قطر سے، اس کو لینے سے انکار کر دیا. کیوں؟ ان کا یہ موقف تھا کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اس ڈیل کو نان ٹرانسپیرنٹ ڈکلیئر کیا ہے، قطر والی کو، اس لیے ہم یہ سپلائی نہیں لیں گے. اور یہ فیصلہ اگر ایک سیکٹری کے لیول پہ یا ایک محکمے کے لیول پہ ہوتا ہے، یہ ان کا اختیار نہیں ہے. دیکھیں، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی بھی فیصلہ کیا ہے تو آپ اس کو ریفر کر کے آپ کو پی ایم سیکریٹریٹ کو سمری بھیجنی پڑے گی کہ آپ پاکستان کی سپلائی لائن، آپ پاکستان کی جو مطلب انرجی کی سورس لائن ہے، اس کو آپ کاٹنے جا رہے ہیں. آپ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ کو وائلیٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ ایک ملک کے ساتھ جو ہے اپنے ریلیشن کو ایز اسٹیک لانے جا رہے ہیں، اور ڈپارٹمنٹل لیول پہ. ہاؤ کم؟ یہ بالکل ایک ناقابل قبول اقدام تھا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے جب تک انتظامی فاش غلطیوں کے اوپر اقدامات نہیں اٹھائے گی، اس وقت تک یہ سخت اقدامات، اس وقت تک یہ غلطیاں ہوتی رہیں گی. اور اب دیکھیں کہ اس کے بعد قطر جانا پڑا باجوہ صاحب کو. اس کے بعد جناب آپ کو جو ہے وہ عمران خان صاحب اب جائیں گے. اس کے بعد وزیر خارجہ کو جانا پڑا. اور آپ نے ایک ٹرمینل جن کی پیمنٹ آپ کر رہے ہیں، ان ٹرمینلز کو خالی رکھا ہوا ہے. تو یہ جو مالی اور معاشی اور ملک کا مطلب ایک پوری کی پوری جو انڈسٹری کا جو نقصان ہو رہا ہے، ایون اس کے نتیجے میں جو آئل مافیا تھے، انہوں نے یہ جو آپ کے پاور پلانٹس تھے وہ فرنس آئل پہ شفٹ کر کے گیس کے بجائے انہوں نے اپنی چاندی کی. وہ کہتے ہیں فرنس آئل مافیا نے یہ کرایا ہے، اور ان کے اوپر یہ الزام بھی آ رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ ایک تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کرایا، ان کو اس کے پروف لا کے ان کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی کا کیس موو کرنا چاہیے. کہتے ہیں گیس نہیں آئی تو فرنس آئل کی چاندی ہو گئی. وہ تو دیکھیں نا جی، ایک ڈیرائیوڈ بات ہے نا. آپ جب کسی چیز کو فارم کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے، بلکہ حکومت کو خود چاہیے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کو اس کیس کو بھیجے کہ یہ ہوا ہے. اس کے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو ایک ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں پوری قوم کا جو معیشت کی چکی ہے، کئی فیکٹریاں بند، لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے، اور ہمارے گھروں میں گیس نہیں آتی. میری بیگم صاحبہ بیچاری جو ہے وہ اتنے سے گیس کے شعلے کے اوپر چائے نہیں بنا سکتی، پھر بجلی کو بنانا پڑتا ہے، پتہ چلتا ہے بجلی بھی چلی گئی. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو سارا ظلم ہے، اس ظلم کے ذمہ داروں کے خلاف حکومت کو اور نیب کو، وہ جو کہتے ہیں نا تجربہ کار حکومت. دیکھیں، نا تجربہ کار حکومت تو میاں صاحب کے زمانے میں تمام پیٹرول پمپوں سے پیٹرول غائب ہو گیا تھا، تجربہ کار حکومت تھی. اچھا، اس کے بھی کچھ سکیمز تھے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نا تجربہ کاریاں جو ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں. ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. ناظرین، آپ نے پروگرام سنا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سروردی کو اور ہمارے مہمان محمد علی درانی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.